أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن عمور الكتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين يا رب العالمين. آج ہم قوم لوط کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے صرف ریمائنڈر کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے ترتیب، ہم نے قوم نوح کا پڑھا، قوم عاد کا پڑھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم ثمود کا پڑھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. پھر ہم نے ان کی جغرافیکل لوکیشنز بھی دیکھی. یہ ساری جو اقوام تھیں یہ یہ عرب کی زمین کے اوپر ہی مقیم تھیں، اور وہاں ہی اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا. آج کی جو قوم ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے یہ قوم لوط ہے، اور یہ ایک وہ سینسٹیو ٹاپک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 8 جگہ کے اوپر ایڈریس کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے فحش کام میں پڑ گئے تھے جس کا اس سے پہلے تصور ہی نہیں تھا. لڑکے کا لڑکے سے ریلیشن ہو یا عورت کا عورت سے ریلیشن ہو، ہومو سیکشولیٹی کے اوپر یہ قوم اتنی بری اس کی عادت تھی، یہ اس میں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زنا سے زیادہ قرآن حکیم میں جتنی مطلب زیادہ ڈیٹیل سے جس چیز کو ذکر کیا وہ یہ ہومو سیکشولیٹی ہے. اس قوم کا ذکر ہے 8 دفعہ کہ انسان اپنی جانور نیچر کے اوپر جب اتر آئے تو وہ کس کس طرح کے غلیظ کام کرتا ہے. میں پہلے یہ آیات پڑھ دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس 4 آیات ہیں قوم لوط کے اوپر. اگلی کلاس میں ہم نبی شعیب پڑھیں گے. یہ 4 آیات میں پڑھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ منوان جو قرآن حکیم میں آیا وہ مطلب پیش کر دوں گا. پھر اس کے بعد فقہا کے اس پہ کیا اقوال ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذا قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں نہیں کیا تھا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو. تم تو بالکل ہی حد سے گزر گئے. مطلب یہاں سے ایک بات کی انڈیکیشن کیا ہوئی کہ آج سے پہلے یہ کام کسی قوم نے نہیں کیا. یہ چیز جو ان سی ہے یہاں واضح کر دی حضرت لوط علیہ السلام نے قرآن حکیم کے اندر. آگے سنیں، یہ پورا رکوع یہاں ختم ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجائے جس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. مطلب حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو مومنین ہیں ان کو نکال دو. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. سو ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں ہی رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے. بیوی غرق ہوئی
اسی عذاب کے تحت، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا می برسایا یا سود، دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، مطلب عاقبت سے بھرا ہوا انجام تھا ان مجرموں کا۔ اللہ نے ان کو پلٹ دیا، زمین ان کی پلٹ دی، اور پھر آسمان سے خاص بارش فرمائی، کس کی؟ پتھروں کی۔ یہ کام قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن آدر، یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب آپ دیکھیں پچھلے جو انبیاء ہم نے پڑھے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی تھے۔ حضرت صالح، قوم عاد، ٹھیک ہے، قوم نوح۔ قوم لوط جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، اور جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، میں نے بتایا کہ یہ بن حاران بن عادر کے بیٹے تھے، اور یہ ان مومنین میں تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کیا اور شام کی طرف دعوت کی، ہجرت کی، سیریا کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اب آپ دیکھیں ان کا بھی موقف وہی تھا، لیکن زیادہ ایکسپلیسٹ تھا، خاص طور پہ وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ یہ جس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے اس بستی کو کہا جاتا ہے اہل صدوم۔ میں نے کوشش کی یہ پتہ کرنے کی کہ یہ بستی کی جغرافیکل لوکیشن کیا تھی، تو اس کے اوپر کوئی ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ملا، لیکن کیونکہ یہ شام کی طرف مقیم تھے تو یہی جو بلاد شام ایریا ہے یہ بھی اسی ایریا کے اندر معین تھے، موجود تھے اسی ایریا میں، واللہ عالم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا آپ کو کہ اس طرح کی غلاظت، ہومو سیکشولیٹی انسانیت میں پائی ہی نہیں جاتی تھی اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے زبانی آ کر یہ قصہ سناتا کہ مرد مرد کے ساتھ گناہ کا کام کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ گناہ کا کام کرتی ہے، تو میں کبھی بھی اس پہ یقین نہ کرتا کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اب کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا سورۃ الاعراف کے اندر، تو مجھے اس کو پہ من یقین کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اب عورت عورت میں دلچسپی کیوں لیتی تھی؟ اس کے اوپر فقہا لکھتے ہیں کیونکہ مرد ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، تو وہ اپنی سیکشولیٹی نیڈ کے لیے یہ رستہ اپنا بیٹھی کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ ہجر کے اندر آتا ہے، اب یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو سورۃ ہجر میں آیا، وہ کیا ہے؟ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کر انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئے، بیٹھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو پھر پتہ لگا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ابراہیم ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کے پاس ایک بری خبر بھی لائیں، ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے یہاں سے، اور ہم اس کی قوم پر عذاب ڈالیں گے اور لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے۔ پھر وہاں سے وہ فرشتے اٹھے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پہ ان دو فرشتوں کو بہت خوبصورت لڑکا بنا کے بھیجا، اور وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے خبر لیک کر دی کہ بڑے خوبصورت لڑکے آ کے لوط کے پاس ہیں، اور جو قوم لوط کے لوگ تھے جو امر بالمعروف نہیں انل منکر کے منکر تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کے گھر آنا شروع کر دیا اور گھیراؤ شروع کر دیا اور کہا کہ یہ لڑکے ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں کچھ اس طرح کا الٹا کام کرنا ہے تو تم میری دونوں بیٹیاں لے لو، جوان بیٹیاں۔ آپ دیکھیں
کہ کس حد تک مجبوری تھی کہ ان کو ایسی مطلب ڈیل پرپوز بھی کرنی پڑی. تو بسا اوقات انسان زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن وہ مجبوراً کوئی اس طرح کی چیز پرپوز کر دیتا ہے. ہر لیول کی میں بات کر رہا ہوں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کر دیا کہ تم چاہو تو ان سے رشتہ جوڑ لو، ان کو لے لو. پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ سورہ ہجر میں آپ کو پوری سنا رہا ہوں، جس نے پڑھنی ہو وہ آیت نمبر 51 سے آن ورڈ پڑھ لے. یہ سارا واقعہ ادھر من اس سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی ہوا یہ کہ فرشتوں نے کہا کہ صبح آپ بستی سے نکلیں. ٹھیک ہے، ٹائم مجھے نہیں یاد، شاید صبح یا جس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ اور اہل ایمان ایویکویٹ کریں، اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اب حضرت لوط علیہ السلام نے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جب وہ نکلے تو آپ دیکھیں کہ جس چیز نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس میں ان کی بیوی بھی تھی، اس کو بھی آ کے پتھر لگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ فقہا کہتے ہیں، جو کہ زیادہ سٹرونگ بات ہے کیونکہ ان کی بیوی نہیں گئی تھی، زیادہ سٹرونگ رائے یہ ہے کہ جو قرآن میں آیا نا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ ان کی چیخو پکار سنیں گے لوگوں کی پیچھے سے، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھنا کہ لو جی دیکھو کیا ہوا، مزہ آیا. یہ کام نہیں کرنا. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ قوم سمود کے بارے میں پڑھی، کہ جس بستی پر اللہ کا عذاب آ رہا ہو اس کو ایکسپلور کرنے نہیں بیٹھ جانا، اس کو یونیسکو کو نہیں دینا، ادھر ٹورزم نہیں کرنا. یہ بھی وہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مطلب جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ پہلو زیادہ سٹرونگ ہے کہ کوئی آپ کو پتھر لگا بیوی والا، یہ سٹرونگ نہیں ہے. زیادہ سٹرونگ یہ ہے کہ آپ نے چیزے بازی نہیں کرنی، آپ نے تماشا نہیں دیکھنا، آپ نے مڑ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں دیکھنا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو. اور پھر قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ ہجر کے اندر کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. یہ فرشتے وعید لے کے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان میں تھے کون؟ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں بس. باقی پوری کی پوری اہل سدوم، پوری قوم اسی غلاظت، اسی برائی میں پڑی ہوئی تھی. اور اللہ نے زمین کو اٹھا کر ان کو الٹا پھینکا، اور پھر آسمان سے ایک نئی طرح کا مطر آیا، وہ امطرنا علیہم مطرا، نئی طرح کی بارش، پتھروں کی بارش. اللہ نے ان کو سنسار کیا پتھر مار مار کے، یہ ان کا حشر کیا. مطلب نہایت سخت جون سا ہے سزا، کہ وہ اس برائی میں، ہومو سیکشولیٹی میں، مطلب ایک تو انہوں نے اس کی ابتدا کی اور وہ پھر بالکل ہی واہیات ہو گئے، بالکل بے شرم ہو گئے، بالکل بے غیرت ہو گئے. یہ کام انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی کیس آیا نہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کوئی ایسی تجویز آپ کو نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا رکھی اس کیس میں. لیکن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے، مسند احمد میں بھی یہ موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی دو شخصوں کو دیکھو قوم لوط کا عمل کرتے، انہیں قتل کر دو. جبرن نہیں، ارادتن. تو ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. اب علماء کی اس پہ کیا رائے ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تلوار سے قتل کرو اور اس کی لاش کو جلا دو جو یہ کام کرتا ہے. عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ قرآن حکیم میں کیونکہ سزا آئی ہے کہ ان کو الٹا دیا گیا اور پتھر مارے گئے، ان کو بسیدہ ایک گندی بلڈنگ کے نیچے کھڑا کرو، بلڈنگ ان کے اوپر گراؤ، اور پھر ان کو اوپر اوپر سے پتھر مارو. امام شافی کہتے تھے یہ واجب القتل ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ بلندی سے گراؤ اور اوپر سے پھر پتھر مارو. ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ بلندی سے گراؤ اور اوپر سے پتھر مارو. اب آپ دیکھیں کتنی سخت سزا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فساد فی الارض. ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسی قدرتی چیز جو کہ اللہ نے منع کر دی،
اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پرووک کرنا، مطلب اتنی سخت سزا اللہ نے ان کو دی کہ زمین پہ گرایا، دھنسا دیا، پھر اوپر سے پتھر مارے۔ اب آ جا کر پھر میں ایک بات بار بار جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، جس کے اوپر میرا بڑا، اللہ اس سٹینڈ کو افرم ہی رکھے، کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں یہ ہیپوکریٹس ہیں، منافقین ہیں، نہایت برے اور بدترین لوگ ہیں، چال باز لوگ ہیں۔ یہ موقف پھر فٹ ان بیٹھتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایل جی بی ٹی کیو جو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ قوم لوط کا عمل ہے، جس میں آپ نے ایل جی بی ٹی کیو کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کر دیے ویسٹ نے، اور اس فتنے کو بہت جلدی سے پروان چڑھایا۔ ایز آف ٹوڈے 38 ملک ایسے ہیں، 38 کنٹریز، جنہوں نے ایل جی بی ٹی کیو کو لیگل کر دیا۔ مطلب اللہ نے اور مومنین نے، فقہا نے قوم لوط کے اوپر، اور جو اس شخص طرح کا عمل کرے اس کو واجب القتل کہا، اور یہ مغربی ثقافت، مغربی تہذیب، مغربی فتنہ اس چیز کو ریگولیٹ کر گیا 38 ملکوں کے اندر۔ ان میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ جہاں ہمارے مسلمان بھائی امیگریشن کرنے کے لیے ہر پیسہ، ہر چیز لگانے کو تیار ہیں: امریکہ، کینیڈا، ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو، یو کے، فرانس، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، تائیوان، اسپین، نیدرلینڈز۔ نیدرلینڈز تو پہلا ملک تھا جس نے اس کو ریگولیٹ کیا تھا 2001 میں۔ یہ وہ فتنہ ہے، اور آپ اس فتنے میں، اچھا اب مطلب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ابھی میں پچھلے دنوں جب یو کے گیا ہوا تھا، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ لڑکے لڑکے کی اور لڑکی لڑکی کی شادی کے بینرز لگے ہوتے ہیں اب کہ ان کا خیال کریں۔ جس طرح اشتہار ہوتا ہے نا کیچ اپ کا، جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اشتہاروں کے اوپر یہ چیز دکھائی جاتی ہے۔ اور ظلم کی انتہا اس سے اوپر دیکھیں کہ یہ جتنے میں نے ملک آپ کو بتائے ہیں، ان میں ایجوکیشن میں اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا ہے۔ یو کے کے اندر، یو کے اندر ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے پرائمری لیول کے اوپر، ریلیشن شپس ایجوکیشن۔ اب یہ جو ریلیشن شپ ایجوکیشن ہے یہ کیا ہے؟ اس میں وہ کیس دکھاتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جس کے دونوں پیرنٹس سیم جینڈر تھے، ٹھیک ہے، میل میل تھے، فیمیل فیمیل تھے، سوسائٹی میں وہ جاتا تھا، اس کو لوگ وکٹمائز کرتے تھے، اسکول میں اس کے باپ اور باپ یا باپ اور ماں سو کالڈ اسے لینے آتے تھے، لوگ یہ کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مغربی تہذیب کس طرح سے ہماری جڑوں میں بیٹھی جا رہی ہے، بیٹھی جا رہی ہے، بیٹھی جا رہی ہے، کہ اگر آپ کا بچہ وہاں رہ رہا ہے، جو آپ نے امیگریشن اسی کے لیے کی ہے کہ وہ وہاں رہے اور سکون کرے، وہ سکول جاتا ہے، وہ سکول میں یہ پڑھ کے آتا ہے، پھر جب وہ باہر آتا ہے پھر وہ آپ سے اس طرح کے سوال کرتا ہے، پھر آپ اس کو کہتے ہو نہیں بیٹا ایسا نہیں، یہ انڈو کرنا ہے، پھر وہی بچہ جب 18 کا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہر جان نے اپنے کیے ہوئے ظلم اور اپنی چیز کا حساب دینا ہے، لیکن جو اس کا وسیلہ بنے گا وہ بھی پھر اپنی خیر خود منائے۔ اور یاد رکھیں، امر بالمعروف نہیں انیل منکر، اس کے بغیر زندہ اس کے بغیر زندہ رہنا جانوروں کے بالکل ہی برابر ہے، کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہیں انیل منکر نہیں کرے گا تو وہ انسان رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ برائی کو برائی نہیں کہیں گے تو برائی پھیلے گی۔ یہ ایل جی بی ٹی کیوں برائی ہے؟ میں یو ایس اے میں گیا، میں نے یو ایس اے میں ان کے سینٹرز دیکھے، ایجوکیشن سسٹم، آپ تھوڑا آر این ڈی کریں، میں نے اس پہ کی تو مجھے پتا لگا بڑے ملک ہیں جنہوں نے اس ایجوکیشن کو مینڈیٹری کر دیا، دیر از نو چوائس، آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہاں مسلمان بچہ کیا پڑھے گا؟ یہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہیں انل منکر ہے، نہیں، یہ منکر کو اڈاپٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر علماء فقہا، مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنی سزا اتنی سخت ہے، اور یہ ثقافت جو ان سی ہے مغربی، یہ اس کو کس طرح پروان دے رہی ہے، اور وی آر آل اوکے ود اٹ۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت پہ رکھے، اور یہ توفیق دے ہی رکھے
کہ ہم امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے رہیں. اور یہ جو مغربی ثقافت ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لوگوں کو صرف یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کے بڑے مطلب خیال رکھتے ہیں حقوق کا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کا اصل چہرہ دیکھنا اور سمجھنا توفیق ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.